بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس بابرکت آیت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں خاص طور سے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر بیہودہ اعتراضات اور بیجا الزامات لگائے جاتے ہیں، اور ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں آج کی مجلس میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی اسی آیت کی روشنی میں ازواج مطہرات کی مختصر سے فضائل اور اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے پیش آنے والے اعتراضات کا جواب دے دیا جائے، تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی ان کی باتوں کا اور ان کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کائنات کی سب سے افضل، اعلیٰ، ارفع اور مقدس ترین ہستی کی زوجیت کے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جیسا حسین، اس کے جیسا جمیل، اس کے جیسا باکمال، بے نظیر، بے مثال شخصیت اللہ نے بنایا ہی نہیں، جس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں زمین کے چپے چپے پر پھرا ہوں لیکن ایسا حسین اور جمیل بچہ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔
جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لولا محمد لما خلقت آدم، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو آدم بھی نہ آتے، نوح بھی نہ آتے، ابراہیم بھی نہ آتے، اسماعیل بھی نہ آتے۔ دنیا کا نظام ہی سجایا جاتا، دنیا کی یہ عالم بنایا گیا، اور دنیا کے اندر جو مختلف چیزیں پیدا کی گئیں، ان چیزوں کا وجود ہی نہ ہوتا، یہ چیزیں وجود ہی نہیں پا سکتی تھیں۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی اسی لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں کسی چیز کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ نے تم کو سب سے افضل ترین ہستی کی بیوی بننے کے لیے چنا ہے، لہذا تمہاری حیثیت بھی الگ ہے، تمہاری پہچان بھی الگ ہے، تمہاری شان بھی الگ ہے، تمہارا مقام اور مرتبہ بھی الگ ہے۔ لہذا فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں رہو، بے پردگی نہ کرو، بے پردہ مت پھرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جیسے کہ جاہلیت والی عورتیں، جہالت بھری عورتیں کھلے عام ننگی پھرتی ہیں، بے پردہ پھرتی ہیں اور اپنے جسم کے اعضاء کو ظاہر کرتی ہیں، فرمایا تمہاری حیثیت ان گندی عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم بہت ہی پاکیزہ عورتیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ بہت ہی اونچا ہے، لہذا تم کیا کرو؟ اپنے گھروں کے اندر بند ہو کر کے رہا کرو، پردے میں رہا کرو۔ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حیثیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کئی بیویاں عطا فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا وہ کسی اور بیوی کے حصے میں نہیں آیا۔ اور آپ جانتے بھی ہیں یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں جن کو لے کر کے دشمنوں کی طرف سے اعتراضات آتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات اور چند فضائل ذکر کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوی بنایا تھا جن کی پیدائشی اسلامی دور کے اندر ہوئی، جہالت نے اور زمانے جاہلیت نے جن کو چھوا تک نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کی پیدائشی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سن 590 میں ہوتی ہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 5 سال گزر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد حضرت عائشہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ذمہ داری سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، بچوں کو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حکیم کے ایما اور اشارے پر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے ہیں جن کی عمر تقریباً 50 سال سے اوپر ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اسلام دشمنوں کی طرف سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش پرست کہا جاتا ہے کہ یہ خواہش پرست اس لیے مختلف بیویوں سے شادی کی۔ اب ذرا آپ یہ بتائیے، جو بندہ خواہش پرست ہوگا وہ کیا بوڑھیوں سے شادی کرے گا؟ اگر کسی کو اپنی خواہش ہی پوری کرنا ہوگا تو جوان عورتوں سے شادی کرے گا۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کے قریب ہے۔ جس شخص کی نظر میں خواہش پرستی ہوگی اور اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنا ہوگا، وہ کیا 40 سال کی بیوہ اور ڈبل بیوہ سے شادی کرے گا جس کی عمر ابھی 50-25 سال کی نوجوانی کی عمر ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بڑھاپے کی عمر میں شادی کر کے اور پھر اس کے بعد 25 سال ان کے ساتھ گزارے، ان کی زندگی میں دوسری بیوی سے شادی نہیں فرمائی۔ 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، جبکہ حضرت خدیجہ عمر میں 15 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی۔
آپ نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ نفس پرستی اور خواہش پرستی کا دور دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں تھا، ورنہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان عورتوں کو چھوڑ کر کہ کبھی ایک بوڑھی عورت سے شادی کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 6 سال کے قریب، جس وقت آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے 6 سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ اسی بات کو لے کر کے دشمنوں کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں، اور ہمارے عام مسلمانوں کے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن لاجواب بھی ہوتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیں۔ اسی بات کو میں آخر میں عرض کروں گا، اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند خصوصیات بیان کیے جا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ عورت ہیں جن کی پیدائشی نبوت کے زمانے میں ہوئی ہے، زمانے جاہلیت کو انہوں نے دیکھا تک بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر وہ بلوغ کی عمروں کو پہنچی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلی بیوی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہو کر کے بالغ ہوئی ہیں۔ اب جو لڑکی بلوغ ہی کی عمر کو نبی کی تربیت میں پہنچ رہی ہو، اس کے مقام کا کیا حال ہوگا، اس کے مرتبے کا کیا حال ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی بیوی ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پر بستر پر بھیج دیا کرتے تھے، یہ اور کسی بیوی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی۔ اور یہ بھی فرماتی ہیں میری ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور انتقال ہوا دنیا سے آپ تشریف لے جانے لگے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، میری گود میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جگہ انتقال ہوا اسی حجرے میں آپ دفن ہوئے، اور آپ نے اس کے بارے میں فضیلت سنی ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین ممبری وما بین روضتی ما بین قبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میری قبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، جس کمرے کے اندر آپ رضی اللہ عنہ آرام فرمایا کرتی تھی، رہا کرتی تھی، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا تھا۔ دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کو جنت کے حصے میں رکھا۔ یہ خصوصیت کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہوئی، کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہوئی، کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہوئی، یہ خصوصیت صرف اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ چنانچہ علماء کرام کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مکہ افضل ہے کیونکہ وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہوتا ہے، مدینے میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اور تحقیقی قول بھی یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کا وہ حصہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ملا ہوا ہے وہ ساری کائنات سے افضل ہے، وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، مکہ سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا اور سب سے بلند مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا آپ کے بدن سے، آپ کے جسم اطہر سے مٹی کا جو حصہ ملا ہوا ہے، جو ٹکڑا ملا ہوا ہے، وہ ٹکڑا بھی کائنات میں تمام ٹکڑوں میں افضل ہے۔ یہ ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو ہم اعلیٰ اعلان بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملنے والا، مس کرنے والا وہ حصہ جو آپ کے جسم کو مل رہا ہے اور چھو رہا ہے، وہ حصہ کائنات کی تمام چیزوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ جنت سے بھی افضل ہے۔ بہرحال اس بنیاد پر علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ نمازوں کا ثواب مکہ میں پڑھنے کا زیادہ ہے، لیکن افضلیت میں مدینے کو مقام حاصل ہے، افضلیت میں مدینہ اوپر ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ مکہ کے اندر کعبہ تو موجود ہے لیکن نبی موجود نہیں ہے،
لیکن آپ جانتے ہیں کہ کعبہ افضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے آقا افضل ہیں، کعبہ سے کئی گنا زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ افضل ہیں، لہذا جسم کا وہ ٹکڑا، مٹی کا وہ ٹکڑا اور وہ جگہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اس وقت موجود ہیں، وہ کائنات میں سب سے افضل ترین چیز ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کائنات میں جو سب سے افضل ترین مقام ہے اور جو جگہ ہے، وہ جگہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ تھا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کیا تعلقات تھے اور کیسے جذبات تھے اور آپس میں کیسی محبت تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے درمیان ایک برابر کا معاملہ رکھتے تھے، عدل و انصاف کا معاملہ رکھتے تھے، ساری بیویوں کو ایک سطح پر رکھتے تھے، لیکن دلی میلان اور دلی تعلق جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا وہ کسی اور بیوی کے ساتھ نہیں تھا۔ یہی وجہ کہ صحابہ کرام باریاں تلاش کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک بیوی کے پاس ٹھہرا کرتے تھے، تو جب باریاں تلاش کرتے تھے، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے ہاں ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام اس دن تحائف بھیجا کرتے تھے، تحفے بھیجا کرتے تھے۔ یہ باتیں دیکھ کر کے دوسری بیویوں کو تکلیف ہوتی تھی، دوسری بیویاں سوچتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ہوتے ہیں تب یہ لوگ تحفے نہیں بھیجتے ہیں، جب عائشہ کے ہاں ہوتے ہیں تب یہ تحفے بھیجتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر کے بیویوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور بھیجا جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا اور کیا عرض کیا کہ اللہ کے رسول، سارے صحابہ کرام آپ کے پاس جو تحفے بھیجتے ہیں اس دن بھیجتے ہیں جب آپ کی باری حضرت عائشہ کے ہاں ہوتی ہے، لوگوں سے کہیے کہ اس دن میں تحفے بھیجا کریں جب آپ کی باری ہمارے یہاں ہوتی ہے، تاکہ ہم کو بھی وہ تحفے مل جایا کریں۔ یہ بات سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ لوٹ آئی، آ کر کے بیویوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اب بیوی نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ کر کے یہ بات طے ہوئی کہ آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور سب سے لاڈلی اور چہیتی بھی ہیں۔ یہاں تک کہ جب فاطمہ آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں، ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے ہیں، بڑے احترام سے پیش آتے ہیں اور حضرت فاطمہ کی باتوں کو کبھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ تو بیویوں نے مشورہ کیا، حضرت فاطمہ سے یہ بات کہلواتے ہیں، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو رد نہ فرمائیں۔ جب حضرت فاطمہ بیویوں کی یہ باتیں لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں کہ آپ کی بیویوں نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے، آپ کو یہ میسج کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ یہ بات سن لو، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، اور کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا تو بھی اس سے محبت کرے؟ اور یہ بھی سن لو، جو عائشہ کو تکلیف دیتا ہے اس نے مجھے تکلیف دیا، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپسی تعلقات کہ حضرت عائشہ کے درمیان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیسے محبت کے تعلقات تھے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے، وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جو آج کا مشہور اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو دو اعتراض ہوتے ہیں، ایک تو کئی بیویوں سے شادیاں کیوں کی، اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیوں کیا۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے، بخاری شریف کی روایت میں بات موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوتا ہے، لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ بات، اس بات کو لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو ہے تیر و تان کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ گستاخی تو وہ چیز ہوتی ہے جس سے مسلمانوں کے دل تڑپ جاتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، پھر مسلمان اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی نظر میں، اس کی نظر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ محترم اور قیمتی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ مسلمان اپنا گھر بار اجڑنا برداشت کر لیتا ہے، اپنے خاندان قربان کرنا برداشت کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کرنا برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے نبی کے اوپر کسی بھی طرح گستاخی بھرا جملہ برداشت نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ سارے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کی طرف سے طرح طرح کی باتیں آتی ہیں کہ مسلمانوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بھائی تم باتیں ایسی کیوں کرتے ہو، تم وہاں پر ہاتھیں کیوں رکھتے ہو جو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ امام مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتا ہے اور نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات بولتا ہے جو نازیبا ہوتی ہے، غلط بات بولتا ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ فرمایا اگر اس کو قتل نہ کرے تو
تو فرمایا پھر پوری امت کو مر جانا چاہیے. ایسی امت کو زندہ رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. جس کے نبی کو گالی دی جائے، جس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور پھر امت زندہ رہے اور آرام سے زندگی گزارتے رہے، ایسی امت کو فرماتے ہیں مر جانا چاہیے. تو نبی کی گستاخی تو یہ چیز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گنجائش ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کم عمری میں شادی فرمائی ہے یا آپ سے پہلے ایسا کوئی رواج تھا؟ تو مورخین فرماتے ہیں کہ زمانے اور حالات کے لحاظ سے انسانی جسم کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور بعض مرتبہ علاقے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، ملک کے درجہ حرارت کے اعتبار سے جسم کی نمائش میں اور اس کی بڑھوتری میں تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں. بعض علاقوں کے اندر جو ہے جلدی جوانی آتی ہے، بعض علاقوں میں دیر میں جوانی آتی ہے. یہ علاقوں کا بھی فرق ہوتا ہے، زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے. ہم تاریخی نظر سے دیکھتے ہیں تو یورپ، امریکہ اور ایشیا اور تمام ممالک کے اندر شادی کی جو عمریں آج سے کئی سو سال پہلے تھی وہ 9 سال سے لے کر 14 سال کے درمیان تھی. خود عیسائیوں کے بڑے بڑے رہنماؤں نے جو شادیاں کی ہیں ان میں سے ایک نے 10 سال کی عمر کی بچی سے شادی کی ہے، ایک نے 6 سال کی عمر کی بچی سے شادی کی ہے، ایک نے 7 سال کی عمر کی بچی سے شادی کی ہے. اور خود عیسائیوں کی مشہور کتاب بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لڑکی کی شادی اس سے، لڑکی جو باکرہ ہے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لو. اور آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ حضرت مریم ہیں، یہودیوں نے جب آپ کے اوپر زانیہ ہونے کا الزام لگایا، کیونکہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کچھ بھی کر سکتی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. ہمارے قرآن کے مطابق مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری بھی تھی اور پاک دامن بھی تھی، عفیفہ بھی تھی. وہ ام صدیقہ، قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پاک دامن تھی، عفیفہ تھی. ان کو کسی عورت نے، کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں تھا. وہ بدکار نہیں تھی، وہ زانیہ نہیں تھی. لیکن جب یہودیوں نے الزام لگایا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئے، ان کی ماں کی شادی نہیں تھی، تو عیسائیوں نے ایک جھوٹی بات گھڑ لی کہ نہیں، ان کی شادی ہوئی تھی. اور ان کی شادی ہوئی تھی ان کے مذہب کے مطابق جب حضرت مریم کی عمر 12 سال تھی، اس وقت ان کی شادی جوسف نامی شخص سے جس کی عمر 99 سال تھی اس سے ہوئی تھی، اور اسی کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بہرحال تو یہ تو ان کے مذہب کی بات ہے. ہمارے مذہب کے اعتبار سے حضرت مریم کنواری تھی اور پاک دامن بھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے نمونے کو ظاہر کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. بہرحال یہ وہ تاریخی روایات ہیں جو یورپ اور امریکہ کے لوگوں کی ہیں اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کی ہیں کہ انہوں نے کم عمرے میں شادی کی ہے. اب اپنے ملک کے اندر آتے ہیں اور اپنے ہندو بھائیوں کے مذہب کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی کتابوں کے اندر جو مشہور کتاب ہے منو اسمرتی، اس کے اندر جو شادی کی عمر رکھی گئی ہے، لڑکے کی عمر 30 سال، لڑکی کی عمر 12 سال. اور ایک دوسری جگہ پر لڑکے کی عمر 24 سال، لڑکی کی عمر 8 سال. اور خود اسی کتاب کے اندر الگ الگ عمریں طے کی گئی ہیں. منو اسمرتی کے اندر 8 سال سے لے کر 10 سال، مہا بھارت کے اندر 7 سال سے لے کر 10 سال، اور ان کی کتاب ہے سلوکش، اس کے اندر 4 سال سے لے کر 8 سالوں میں شادی کی رکھی گئی ہے. اور ان کے جو سب سے بڑے مذہبی رہنما ہیں رام چندر جی، خود ان کی شادی ان کی جو بیوی تھی سیتا، ان سے تقریباً جو ہے 3 یا 4 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے. کیونکہ جب راون ان کو اٹھا کر کے لے کے جاتا ہے اس وقت ان کی عمر 16 سال بتائی جاتی ہے، اور اس وقت تقریباً ان کی شادی کو 12 سال گزر چکے ہوتے ہیں. اب ذرا سوچ لیجئے، جن کے مذہبی رہنماؤں کا خود یہ حال ہو کہ انہوں نے 4 5 سال اور 6 سال کی شادی لڑکیوں کی عمر سے شادی کی ہو، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہاں سے اعتراض کر سکتے ہیں جن کی رخصت حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہے 9 سال کی عمر میں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض ہی بے جائے فضول ہے. اور دوسرا جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیویوں سے شادی کیوں کی. تو میرے دوستوں میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تعدد ازواج جو ہے، یعنی کئی بیویوں سے شادی کرنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کی سینکڑوں بیویاں ہوا کرتی تھی. اسلام نے آ کر کے ایک حد مقرر کیا ہے کہ بس اس حد تک جا سکتے ہو، 4 تک، اس سے آگے نہیں جا سکتے.
ورنہ خود صحابہ کرام مسلمان ہوئے ہیں، بعض صحابہ کرام کے نکاح میں 20 بیویاں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دلوائی کہ 4 کو رکھو، بقیہ گلو کرو۔ اسلام کے اندر صرف 4 بیویوں کی شادی کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ خود ان کے جو مذہبی رہنما ہے رام چندر جی، ان کے والد کی کتنی بیویاں تھیں آپ جانتے ہیں؟ 3 بیویاں تھیں۔ رام ان میں سے دوسری بیوی کے بیٹے تھے۔ اور خود ان کے ایک مذہبی رہنما چندر کرشن جی، ان کی تقریباً 16,000 بیویاں تھیں۔ تو جن کے مذہبی رہنماؤں کی 16,000 بیویاں ہوں، وہ نبی کی 11 بیویوں پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام دشمنی، اسلام سے حسد کی بنیاد پر یہ باتیں کہی جاتی ہیں، ورنہ اسلام نے تعدد ازواج کی جو اجازت دی ہے اس کو منحصر کیا ہے، محدود کیا ہے، کم کیا ہے۔ ورنہ اسلام سے پہلے آپ پیغمبروں کی تاریخ پڑھیے اور پہلے کے راجاؤں کی زندگی دیکھیے، ہزاروں بیویاں ان کے حرم میں موجود ہوا کرتی تھیں۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کی بھی سینکڑوں بیویاں موجود تھیں۔ تو اسلام نے آ کر کے بیویوں کی تعداد کو کم کیا، بڑھایا نہیں ہے۔ جو آج اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ ان کے مذہب میں تو 4 بیویوں سے شادی کی اجازت ہے، ان کے مذہبی رہنماؤں میں 16,000 بیویوں سے شادی کی تھی۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں یہ مختلف مصلحتوں کی بنیاد پر، مختلف منافع کی بنیاد پر شادی کی ہے۔ کبھی دینی مصلحت تھی، کبھی معاشرتی مصلحت تھی، کبھی اسلامی مصلحت اس کے پیش نظر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیویوں سے شادیاں کی ہیں، لیکن ذرا دیکھیے بھی کہ شادی بھی کی تو کب کی؟ 50 سال عمر گزرنے کے بعد۔ اگر کوئی نفس پرست ہوتا، خواہش پرست ہوتا تو جوانی کی عمر میں کئی بیویوں سے شادی کرتا۔ جب آدمی 50 سال کی عمر کو نکل جاتا ہے، وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، ایسے عمر میں اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو خواہش پرستی کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے کی ہوگی۔ وہ مقصد کیا تھا؟ آپ دیکھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت حفصہ کے شوہر شہید ہو جاتے ہیں جنگ کے اندر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مختلف صحابہ کرام کے پاس جا رہے ہیں، تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میری بیٹی بیوہ ہو گئی، تم شادی کر لو، تم شادی کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پریشان دیکھتے ہیں تو خود ان کی بیٹی سے شادی کر کے ان کی دلجوئی فرماتے ہیں اور اپنا رشتہ ان سے مضبوط فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے جو شادی فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ حضرت عائشہ 1 نمبر کی ذہین اور فطین عورت تھی، ہوشیار عورت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تعلیم تھا، لوگوں کو اسلامی تعلیمات پہنچانا۔ مردوں تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسجد میں تعلیمات پہنچ جاتی تھی، عورتوں تک تعلیم پہنچنے کا ذریعہ کیا تھا؟ عورتوں کا تک تعلیم پہنچنے کا ذریعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اور بیویاں جب زیادہ ہوں گی تو زیادہ لوگوں تک تعلیم پہنچ سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جن سے 2210 حدیثیں منقول ہیں۔ صحابہ کرام میں دوسرے نمبر پر ہیں، سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو حدیثیں منقول ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کم عمری میں شادی کی، کیونکہ جو کم عمری کی عمر ہوتی ہے وہ چیزوں کو جلدی لینے کی ہوتی ہے۔ جو عورتیں بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، ان کے دنیا بھر کے سامنے دنیا بھر کے مسائل تھے، وہ باتیں اس طرح سے نہیں لے سکتی تھی جس طرح حضرت عائشہ اپنے ذہن میں ان باتوں کو لے کر کے امت کے سامنے بیان کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی سب سے بڑی عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھی۔ 8000 کے قریب صحابہ کرام ان کی شاگردی میں تھے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے ان سے شادی فرمائی تھی، تاکہ ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے گھریلو احوال تھے، باہر کے احوال تو آپ کو مسجد کے ذریعے معلوم ہو گئے، لوگوں کی معاشرت کے ذریعے معلوم ہو گئے، گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، گھر والوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، گھر والوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسے تھا، یہ کیسے میں معلوم ہو پاتا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس کو بیان کریں گے تبھی تو پتہ چلتا۔ تو یہ ہے مقصد تعدد ازواج کا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی ان کی جو ہے دلجوئی کے لیے۔ حضرت سودا بھی بیوہ تھی، حضرت زینب بنت خزیمہ بھی بیوہ تھی، حضرت ام سلمہ بھی بیوہ تھی۔ یہ بھی سب بیوائیں ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور ان سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے شادی کرنے کی ترغیب دی، اور ترغیب دینے کے بعد خود سب سے پہلے بیواؤں سے شادی کی، تاکہ جو مسلمان جنگوں میں شہید ہو گئے ہیں اور جن کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، جن کی بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو سہارا دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیواؤں سے شادی کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو صحابہ کرام نے بھی بیواؤں سے شادی شروع کری۔ اس طرح ان عورتوں کو بھی سہارا مل گیا جو لاچار تھیں، جو بیوہ تھیں، مسکین تھیں۔
جن کا کوئی خرچ اٹھانے والا نہیں تھا، جن کو نفقہ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور ایک مقصد تھا معاشرتی تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نکاح اس لیے فرمائے ہیں تاکہ دوسرے قبیلوں کے اندر اور دوسرے قوموں کے اندر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ آپ جانتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے۔ ابو جہل کے بعد سب سے بڑے دشمن ابو سفیان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، وہ بھی بیوہ تھے، ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب جب ام حبیبہ سے نکاح کر لیا تو ابو سفیان فرمانے لگے یہ نوجوان تو بڑا ہوشیار ہے، اس نے تو ہمیں دبا لیا، کیونکہ عرب کے اندر ایک رواج تھا۔ رواج کیا تھا کہ وہ اپنے داماد کے خلاف سازشیں نہیں کیا کرتے تھے، دامادوں کے خلاف جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے داماد بن گئے تب وہ بھی نرم پڑ گئے، کہا اس نے تو اس نوجوان نے مجھے نیچا دکھا دیا۔ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی لیے شادی کی، کیونکہ وہ جو حارث جو نام کے شخص تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، قبیلہ بنو مستلق کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کر کے اس قبیلے کو دبایا اور اس قبیلے کے ہزاروں قیدیوں کو اس شادی کے جو ہے نتیجے میں آزادی ملی۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی، یہودیہ تھی۔ ان کا باپ بھی حویی بن اخطب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ جب حضرت صفیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اس کے نتیجے میں ان کے خاندان اور قبیلے والے دب گئے۔ تو یہ وہ مصلحتیں تھیں، یہ وہ منافع تھے جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیویوں سے شادیاں فرمائیں۔ یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے 11 بیویوں سے شادی فرمائی، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دینی، مصلحتی اور معاشرتی اور معاشی اور معاشرتی مصلحتوں کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیویوں سے شادیاں فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لی۔